अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोशा एंड वेलकम टू नोबल क्राफ्ट, जहाँ हम दुनिया को दीन के नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। देखें, कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान का अल्लाह पर ईमान इतना पुख्ता होता है, यकीन इतना मज़बूत होता है, एतमाद इतना ज़्यादा होता है कि अल्लाह फिर उस इंसान के मुंह से निकली हुई बात को कबूल कर देता है। फिर अल्लाह उस बंदे की चाहत को, उस बंदे के नज़रिए को अपनी नुसरत अता कर देता है। इस्लाम की तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है, पर यहाँ मैं आपको रिसर्च्ड केस स्टडीज़ के बारे में बताऊँगा। देखें, ये बात मैं आपको साइंटिफिक रीजनिंग के ज़रिए तो साबित नहीं कर सकता, पर हाँ, ये बात केस स्टडीज़ के ज़रिए साबित हो सकती है। एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं जो कि बिलीफ सिस्टम की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करती हैं। इस किताब में बताया गया है कि जब आपका यकीन मजबूत होता है तो आपका मकसद पूरा होके ही रहता है। इसकी सपोर्ट में एक इंग्लिश की कहावत भी है कि इफ़ यू थिंक यू कैन, यू कैन। कभी इंसान सोचता है कि मैं फ़लाँ एग्ज़ाम नहीं दे सकता, ऐसा होता है ना, मैं कार ड्राइव नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। अगर करने से पहले माइंड सेट है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो वाकई में आप नहीं कर सकते। एक केस स्टडी की बात करते हैं, जिसमें एक औरत है जिसको पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। ये इस बुक की बात है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो डॉक्टर मर्फी, जो कि बुक के ऑथर हैं, उन्होंने कहा पॉजिटिव अफर्मेशन से काम लो। पॉजिटिव अफर्मेशन एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक का तरीका है, जिसमें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। आप अपने जहन में नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स को रोकते हैं और उसकी जगह पॉजिटिव सेल्फ टॉक करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार याद दिलाते हैं कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आप ये काम कर सकते हैं। अब ज़रा सोचें कि इंसान को डर कैसे लगता है। दरअसल डर नेगेटिव थॉट्स होती हैं जो जहन से निकलने का नाम नहीं ले रही होती, और वो कॉन्स्टेंट रिपीटेटिव नेगेटिव थॉट्स इतना ज़्यादा आ रही होती हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाती हैं और आपको मायूस कर देती हैं, या ऐसे कहें कि आपके ईमान को कमज़ोर कर देती हैं। लफ्ज़ों का हेर फेर है बस। अब आप ना उसे समझ पा रहे होते हैं, ना ही आपको इस फियर से, खौफ से निकलने का कोई रास्ता नज़र आ रहा होता है, जिसका नतीजा लो सेल्फ स्टीम और लो कॉन्फिडेंस होता है। कुरान में ऐसे बहुत मिसाल हैं, पर मैं एक सादा सा मिसाल देता हूँ जहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिनका मफहूम कुछ इस तरह है कि मायूसी कुफ्र है। मतलब ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस हों, अपने ऊपर नेगेटिव थॉट्स को डोमिनेट होने ना दें, क्योंकि ये नेगेटिव थॉट्स मायूसी का नतीजा होते हैं। और याद रखें, मायूसी और ईमान एक दूसरे के मुखालिफ हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव थॉट्स को कैसे रोकें। पॉजिटिव थॉट्स के ज़रिए, और अल्लाह को अपना मददगार समझें। इससे पावरफुल तरीका और कोई नहीं, और तरीका जो इस्तेमाल करना है वो है पॉजिटिव अफर्मेशन। चैलेंजेस फिर भी आते हैं, मुश्किलात फिर भी आती हैं, पर शर्त यह है कि मायूस नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी, आगे बढ़ते रहना है। फिर चाहे हालात कितने ही खिलाफ क्यों ना हो, कोई उम्मीद की किरण नज़र ना आ रही हो, हर तरफ आपको अंधेरा दिख रहा हो, पर अल्लाह आपके लिए रास्ता निकाल लेता है। इसको सेल्फ थॉट स्लोगन बना लें कि नामुमकिन सिर्फ मेरी सोच के अंदर है। बस शर्त सिर्फ ये है कि स्ट्रगल, या इसको जद्दोजहद कह दें, या जिहाद जारी रखें, इस उम्मीद पर कि अल्लाह आपके साथ है। क्योंकि उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखनी है,
یہ شرط پوری کر سکتے ہیں تو سمجھ لیں آپ کا ایمان مضبوط ہے۔ دیکھیں یہاں ایک بات صرف کلیریفائی کرتا چلوں، یہ ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کے ہے، کہ افسوس کے ساتھ جہاد کو بہت ہی غلط طرح پورٹرے کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو دکھایا جاتا ہے کہ جہاد مطلب کوئی سوسائڈ بومبنگ کرنا ہے، کسی کو قتل کر دینا ہے، یا کوئی جہاز ہائیجیک کر کے کسی بلڈنگ میں گھس جانا ہے۔ تو یہ کانسیپٹس ہیں۔ 9/11 کے بعد اس غلط کانسیپٹ کو پروپیگیٹ کرنے کی کیمپین سٹارٹ کر دی گئی ہے، جس کا مقصد ایک نیگیٹو پرسیپشن کریٹ کرنا ہے، جس کو ہم اسلاموفوبیا کہتے ہیں۔ دیکھیں جہاد کا صحیح مطلب کیا ہے؟ سب سے افضل جہاد کہا گیا ہے تزکیہ نفس کو۔ اپنے نفس کو پاک کریں، اپنے اندر جھانکیں، انٹروسپیکشن کریں، اپنے اندر انسپیکٹ کریں کہ میں کہاں غلط کر رہا ہوں۔ مشکل حالات میں حق کے ساتھ کھڑے رہنا بھی جہاد ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا بھی جہاد ہے۔ اللہ کے لیے علم حاصل کرنا بھی جہاد ہے۔ اللہ کی راہ میں دعوت دینے کے لیے نکلنا بھی جہاد ہے۔ پھر آخر میں قتال بھی ایک جہاد ہے۔ جب دشمن تم سے لڑنے آئے تو تم بھی ان سے لڑو، جب کوئی اور راستہ نہ بچے تو پھر لڑو۔ یہ ہے جہاد کا مطلب۔ اچھا اب ایمان مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ ویسے تو بہت طریقے ہیں، جیسے نماز پڑھیں، ذکر کریں، چیریٹی کریں، دوستوں کی کمپنی اچھی رکھیں، صبر کریں وغیرہ، بہت سارے۔ پر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ایمان جب حق اور ناحق کے معاملے میں ہم اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر سوچیں، یہ بہت ضروری ہے اپنی ذات سے اوپر اٹھیں، ورنہ آپ کو چیزیں دنیا میں جو ہو رہی ہوتی ہیں ویسے نظر نہیں آئیں گی جیسے حقیقت میں وہ ہیں۔ دیکھیں اپنا فائدہ اور نقصان دیکھنا تو غلط نہیں ہے، پر دنیا کے فائدے کو آخرت کے نقصان پر ترجیح دینا، ان دیٹ کیس سرے سے یہ بات غلط ہے۔ یہی تو اسلام کی فلسفی ہے۔ کوئی بھی اچھا عمل کریں صرف اللہ کے لیے کریں، کسی کی مدد کریں تو صرف اللہ کے لیے کریں، کسی سے دوستی کریں تو اللہ کے لیے کریں، کسی سے دشمنی کریں تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے کریں، کسی اور کے لیے نہ کریں۔ یہ اپروچ ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں نا، یا کسی کی مشکل میں مدد کرتے ہیں، تو پھر وہ ہر وقت اس بات کو جتاتے رہتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی، تم میری یہ بھی بات مانو، تم میرا یہ کام کر دو، میں تمہاری زندگی میں فرشتہ بن کر آیا تھا۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں ہم نے کسی شخص کے ساتھ بھلائی کر کے اس کو خرید تھوڑی لیا ہے، اس کا ریوارڈ ہمیں اللہ دے گا۔ ہر انسان اپنا فیصلہ خود لینے کے لیے آزاد ہے۔ ہم کسی کو اپنی پالیسیز ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتے۔ اس بات کو میں ایسے سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے دین کی بھی دعوت دینی ہے، دعوت، اور آپ خود سوچیں دعوت میں جبر ہوتا ہے؟ دعوت میں تو جبر نہیں ہوتا، دعوت تو خوش اخلاقی سے دی جاتی ہے۔ دعوت کیسے دیتے ہیں؟ خوش اخلاقی کے ساتھ، نہ کہ زور زبردستی کے ساتھ، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے دنوں میں دعوت دیتے تھے تو لوگ ماننے سے تو انکار کرتے تھے، پر مذاق بھی اڑاتے تھے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے۔ تو اللہ نے وہی نازل کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے میرے حبیب لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری آپ پر نہیں، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، یعنی کہ آپ زبردستی تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس سے ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ دین میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے۔ دعوت کا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم احسن انداز میں نصیحت کریں،
کہ اللہ نے انسان کے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. انسپائر کرنے کی کوشش کریں. یہ ایک طریقہ ہے دعوت دینے کا، اور طریقہ کیسا بھی ہو بس اچھے اخلاق سے ہونا چاہیے، کسی کی دل آزاری نہ ہو. آپ اپنی ذات کو اس میں دخل نہ دینے دیں. اب سوچیں، جب اللہ کے دین میں ہی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، تو بھلائی کریں اور صرف اللہ کے لیے کریں، اور ریوارڈ کی امید بھی صرف اللہ سے رکھیں. اب اگر اللہ چاہے تو اس دنیا میں ہی آپ کو ریوارڈ دے دے، ماشاءاللہ. اگر اللہ چاہے تو آخرت میں آپ کو ریوارڈ دے گا، ماشاءاللہ. جو اللہ کی مرضی. آپ زبردستی کسی سے ریوارڈ نہ لیں. مطلب صرف یہ ہے، دیکھیں، آپ کے ایمان کی سچائی ایک آپ کو معلوم اور دوسرا اللہ کو معلوم. جیسے آپ کو اپنا ایمان معلوم ہوگا، ویسے ہی کسی دوسرے بندے کو اس کا ایمان معلوم ہوگا. وہ آپ کو معلوم تو نہیں ہوگا. تو کسی کو کافر نہ کہیں، کسی کو گستاخ نہ کہیں، ان شارٹ کسی کو جج نہ کریں، کسی کی دل آزاری کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ جو رسم چلتی آ رہی ہے نا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو کافر کہتے ہیں، اس سے یہ سوچیں، جسٹ اتنا سوچیں کہ اس سے ہمیں حاصل کیا ہوا ہے، اینڈ رزلٹ ہمیں اچیو کیا ہوا ہے. یہ تو اس سے تو صرف نفرتیں پھیلی ہیں. سوچیں، اسلام آپ کو اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ نفرتیں پھیلاؤ، دشمنیاں بڑھاؤ، دل آزاریاں کرو. دین تو ہمیں نفرتیں پھیلانا نہیں سکھاتا. دین تو ہمیں امن سے رہنا سکھاتا ہے. دین تو یونیورسل بردرہوڈ کی بات کرتا ہے. ہم تو ایک دوسرے کی مسجدوں میں نمازیں تک نہیں پڑھتے. اتنی نفرتیں ہیں. آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم نفرتیں پھیلا رہے ہیں یا محبتیں، دل آزاریاں کر رہے ہیں یا دل جوئیاں، اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں یا شیطان کے. نفرتیں پھیلا کر ہم دین کے لیے کام کر رہے ہیں یا دین کے خلاف کام کر رہے ہیں. ایمان انسان کو حق اور باطل میں فرق کرنا سکھاتا ہے. آپ پھر فائدہ یا نقصان نہیں دیکھتے، آپ صرف یہ دیکھتے ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. معیار صرف یہی ہے، صحیح اور غلط کا. اللہ کے لیے اپنی ذات سے بالاتر ہو کے سوچیں. اس سے آپ کو سکون بھی ملے گا، کیونکہ خوشی اور سکون بانٹنے سے ملتا ہے. کسی کے خلاف باتیں کریں گے، طنز کریں گے، کسی پہ مذاق اڑائیں گے کسی کا، اور سمجھیں گے کہ ہمیں خوشی ملے گی، تو یہ صرف ہماری خوش فہمی ہے اور کچھ بھی نہیں. جب یہ ایمان کا لیول ہوتا ہے تو اللہ آپ کی کامیابی اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے لیے ہی تو کر رہے ہیں کام. پھر اللہ آپ کی لاج رکھ لیتا ہے. پھر اللہ اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کر دیتا ہے. پھر اللہ آپ کی چاہت، آپ کے نظریے کو اپنی نصرت فراہم کر دیتا ہے. آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حق بات جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. اللہ حافظ.